رسولوں پر ایمان لانا۔ الرسول اس کی جمع ہے رسل، رسل پلورل ہے، رسول سنگولر ہے، اور رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا۔ کس کا بھیجا ہوا؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی دعوت، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو اللہ جب بھی بولنا ہے ہر کس و ناکس سے بات نہیں کرتا، کسی کو انتخاب کر کے رسول بناتا ہے اور اس کو بھیجتا ہے۔ ان رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے؟ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جتنوں کے نام آ گئے ان کو نام کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ جتنوں کے نام نہیں آئے مجموعی تعداد آپ کو ایمان لانا ہے۔ جتنوں کے قصے بیان ہو گئے ان قصوں کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے کہ ایسا ایسا ہوا۔ جتنوں کے امتیازات اللہ نے بیان کیے یعنی خصوصیات، ان خصوصیات کے ساتھ ایمان لانا ہے کہ ایسے ایسے ہی رسول تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، بالکل بھی پچھلے رسولوں پر جو ایمان لانا ہے اس سے زائد کئی خصوصیات پر ایمان لانا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسولوں میں تعداد اور تفریق کچھ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ جہاں تک احادیث کا ہمیں مطالعہ کرنے سے بات ملتی ہے، لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ 1,24,000 رسول آئے، یعنی کل انبیاء آئے، اور ان میں سے خاص رسول 313 تھے، یعنی وہی تعداد جو بدر کی تعداد صحابہ کی تھی، 313 رسول تھے۔ تو اب کیا انبیاء میں اور رسول میں فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی دراصل کسی رسول کی پیروی میں آتے ہیں، یعنی کسی رسول کی شریعت میں آتے ہیں، شریعت نہیں بدلتی ان کی، بلکہ صرف اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قوموں میں اٹھاتا ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ اس سے پہلے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، کسی رسول کی لائی ہوئی شریعت چل رہی تھی اور اس قوم کے اندر بگاڑ آ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی اصلاح کے لیے دوسرے پیغمبر کو بھیجتا جن کا کام دعوت و اصلاح ہوتی، لیکن شریعت کی تبدیلی نہیں ہوتی، شریعت انہی کی چلتی جو پہلے رسول آ چکے تھے۔ جیسے آج ہمارے امت مسلمہ میں علماء کا درجہ ہے، وہ درجہ اس وقت انبیاء کا درجہ تھا۔ جیسے آج بگڑے ہوئے مسلمانوں کو یا بگڑی ہوئی بات کو یا بگڑے ہوئے کیا ہیں اخلاقیات کو سنبھالنے اور سدھارنے کے لیے علماء کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اب انبیاء کا سلسلہ ختم، اس سے پہلے یہ کام کرنے کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجتا تھا، لیکن شریعت نہیں بدلتی تھی کسی کی، شریعت وہی تھی۔ اب مثلا اس کی بات سمجھنے کے لیے مثالاً یاد رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دے دی، شریعت دے دی، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد بلکہ انہی کی زندگی میں حضرت ہارون تھے، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں تھی، وہ صرف نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اللہ نے ان کو زندگی گزارنے کا پورا آئیڈیل نمونہ احکامات دیے تھے، اور ان احکامات پر عمل کرنا عوام کے لیے بھی تھا اور اس کے ماتحت جو نبی آئے تھے وہ بھی تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کتنے انبیاء آئے، تقریباً انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، 2000 سال ہمیشہ انبیاء کوئی نہ کوئی آتے رہے، اور ان میں سے مشہور ترین کون آئے؟ آپ دیکھیں سلیمان بنی اسرائیل ہی میں آئے، داؤد ان کے باپ بنی اسرائیل ہی میں آئے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد نیچے دیکھو حضرت یعقوب، اور اسی طرح کیا ہے حضرت یعقوب کہہ رہا ہوں، یہ تو کیا ہے حضرت ابراہیم کے بعد آئے، لیکن یحییٰ دیکھ لیجئے وہی بنی اسرائیل میں آئے، حضرت زکریا دیکھ لیجئے وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، اور اسی طرح آخری اگر بنی اسرائیل کا کوئی پیغمبر ہے تو وہ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے شریعتوں کا اختلاف نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک بات دوسری سمجھ لیجئے، کبھی رسول شریعتوں کا اختلاف نہ ہونے کے باوجود بھی رسول ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اور شریعت نہیں دی گئی، شریعت تو وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ انجیل شریعت والی کتاب نہیں تھی، انجیل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی کتاب تھی۔
لیکن حضرت عیسیٰ کو فالو کس کا کرنا تھا؟ تورات ہی کا کرنا تھا، ان کے لیے الگ شریعت نازل نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ رسول ہیں، نبی نہیں ہیں، رسولوں میں سے ہیں وہ، یہاں تو ان کو شریعت نہیں ملی، پھر رسول کیوں ہیں؟ تو دوسرا امتیاز یہ ہے کہ رسول یا تو شریعت لے کے آتا ہے یا تو وہ امر بتبلیغ، علماء کہتے ہیں ان کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے باقاعدہ طور پر۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ ہاں یہ بہت عام بات ہے جو سمجھنے کی ہے، آج ہر ایک کو کیا ہے عجیب و غریب الفاظ مل جاتے ہیں، تو یہ بات سمجھیے۔ تو رسول کو یا تو شریعت ملتی ہے تو کتاب ملتی ہے، یا تو باقاعدہ حکم ہوتا ہے کہ تبلیغ کرو۔ ان دونوں کیٹیگری میں سے کوئی آئے تو رسول بنتا ہے، اگر یہ دونوں کیٹیگری نہیں صرف وہی آتی ہے کسی کو تو وہ نبی بنتا ہے۔ ہاں اسی لیے نبی اور رسول کا ڈیفرنٹ علماء اس طرح کرتے ہیں کہ ان النبی انسان بشر اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغ۔ نبی وہ ہے جو انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کوئی عورت نبی نہیں بنی، عورت نبی بنی نہیں سکتی، عورت مرد ہی بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس میں یہ بھی مان ہے کہ آزاد ہی نبی بنتا ہے، کوئی غلام کبھی نبی نہیں بنا۔ اسی وجہ سے کبھی کیا ہے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں غلام احمد قادیانی کی، اس کے نام میں ہی غلام ہے، وہ کبھی نبی بنے گا؟ اللہ نے کبھی کسی غلام کو نبی نہیں بنایا، یہ اس کا نام ہی کیا ہے بدبخت کا غلام احمد ہے، تو وہ نبی کہاں سے بنتا؟ اللہ نے دیکھو وہ کتنا ٹویسٹ کیا، کتنے حدیث کو موڑا، کتنی قرآن کی آیتوں کو موڑا، کیسے کیسے تشریح کی، اچھے اچھوں کو کیا ہے گمراہ کیا، لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں دی کہ اپنا نام بدل لے۔ ہاں چور کی داڑھی میں تنکا، ہاں کہیں نہ کہیں پھنستا ہی پھنستا ہے۔ چور اپنی خود نشانی چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو میں چور ہوں، اس واسطے اللہ نے یہ توفیق نہیں دی، بہت کام کیا، آیتوں کو تبدیل کر دی، قرآن کے کیا ہے مضمون کو تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا، اور بڑے بڑے علامۃ الدہر لوگوں کو بھی کیا ہے کبھی کبھی گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ کئی اچھے اچھے لوگ کیا ہیں ذہین فتین لوگ اس کے کیا ہے چکمے میں آ گئے، قادیانی بن گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں اس نے جو بربادی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کسی فاسق اور فاجر نے اتنی نہیں کی جو یہ بدبخت نے کی۔ مسلمانوں کے کیا ہے فرقے بنا دیے، اور آج تک یہ فتنہ پل رہا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان کے چینلز ہیں، اور اس کا چینلز کا ہب کہاں ہے؟ اسرائیل میں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہودیوں کے ساتھ کے بغیر یہ کچھ نہیں ہے، ورنہ تو کسی تبلیغی یا کسی دعوتی مضامین کا اسلام کے اسرائیل سے شائع ہونا ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو پکا نمبر 1 دشمن ہے۔ لیکن ان کا چینل ہب جو ہوتا ہے وہ اسرائیل ہے، جہاں سے کیا ہے یہ خود ریلے کرتا ہے مضمون کو، اور ان کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر جہاں ہے وہ بھی اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل کے دورے ان کو کیا ہے سال میں 2-3 مرتبہ لگانے پڑتے ہیں اس کے خلیفے کو۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا یہ قادیانی کو اللہ نے یہ نہیں توفیق دی کہ اپنا نام بدل دے، اسی وجہ سے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کبھی غلام نہیں ہوتا، آزاد ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی، اور اس کو اللہ وہی بھیجتا ہے، لیکن ولم یؤمر بتبلیغ، تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا۔ لیکن جو رسول ہے فرمایا کہ ان الرسول انسان بشر اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغ۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے، وہ اللہ کی دعوت کو پہنچائے، ڈنکے کی چوٹ پہ پہنچائے۔ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ہے، ایک دعوت کا یا ایک شریعت کا۔ اچھا پہلے رسول اور پہلے نبی کون ہیں؟ اس میں بھی بہت سو نے اختلاف کیا، بربادی اختیار کی، علماء سلف کے منہج سے ہٹ گئے۔ بعضوں نے کہہ دیا کہ دیکھو کہیں حضرت آدم کا نام انبیاء کے ساتھ نہیں آیا ہے، اور آدم صرف ایک انسان تھے، نبی نہیں تھے۔ نہ، آدم نبی تھے، پہلے نبی تھے، لیکن آدم رسول نہیں تھے، نبی تھے صرف۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ رسالت حضرت نوح کو دی گئی، نبوت حضرت آدم کو دی گئی۔
اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے وہ شفاعت عظمیٰ کی جو حدیث ہے، جس میں لوگ کیا کریں گے، جب حساب بھی شروع نہیں ہوگا اور تپتی ہوئی کیا ہے دھوپ اوپر سے ایک نیزے پر کیا ہے آسمان کے نیچے جو سورج ہوگا وہ ایک نیزے پہ ہوگا، ایک جان پہ کھڑا ہوگا. ابھی تھوڑا سا نیچے آتا ہے تو کیا حال ہے ہمارا دیکھو، اگر وہ ایک نیزے پہ آ جائے تو کیا حال ہوگا. تو انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کھندے تک، اپنے ہی گناہوں کی وجہ. اور ایسی پریشانی ہوگی کہ اللہ کا غصہ ایسا ہوگا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے کہے کہ اللہ کم از کم ہمارا حساب شروع کر دے. اور اس حالت میں لوگ کھڑے کھڑے تقریباً 40 سال بتا دیں گے. 40 سال، 40 دن نہیں، 40 گھنٹے نہیں، 40 سال کھڑے کھڑے بتا دیں گے، کھڑے ہوئے تپتی ہوئی گرمی میں اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی حساب نہیں شروع کرے گا تو قوم لوگ جمع ہو کے کیا ہیں، سب سے پہلے جن کے پاس جائیں گے وہ حضرت نوح ہے. اور اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ جا کے جو حضرت نوح سے کہیں گے وہ یہی کہیں گے، اے نوح آپ کی شخصیت، آپ کی بلندی یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں سب سے پہلا رسول بنا کے کسی کو بھیجا تو وہ آپ کو بھیجا. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ حساب شروع کر دے. تو حضرت نوح کہیں گے کہ نا میری سے غلطی ہو چکی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آج میں اللہ سے دعا کر سکوں، آج میری ہمت نہیں ہے. تم ایسا کرو ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم بھی بولیں گے کہ نا میری ہمت نہیں ہے کہ میں آج اللہ سے آج اللہ کا غصہ بہت زبردست ہے، آج ہماری سکت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بات کر سکیں. تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ جاؤ میرے بعد موسیٰ آئے تھے، موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت موسیٰ کہیں گے نا میرے سے بھی غلطی ہو چکی ہے، میرے پاس بھی سکت نہیں ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، آج میری ہمت نہیں ہے. کہ تم ایسا کرو کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ بولیں گے میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے لیے یہ کام ہے، یہ کام تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کریں. جب قوم وہاں آئے گی تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ ہاں اس کام کے لیے میں ہی کر سکتا ہوں، آج اللہ کا غصہ ایسا ہے کہ وہ کام میں ہی کر سکتا ہوں. پھر اللہ کے رسول سجدے میں گر پڑیں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گرے رہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود شفقت فرمائے گا، خود کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے. ہاں سل تعطا، پوچھئے میں عطا کروں گا. واشفع تشفع، شفاعت کیجئے تمہاری شفاعت قبول ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہے حساب کے. تو یہاں پر باقاعدہ مینشن ہوا ہے کہ نوح اس زمین کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول ہیں. تو پہلے نبی آدم ہے، پہلے رسول نوح ہے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اور نبی اس معاملے میں کیٹیگری کس کی بڑی ہے؟ تو رسول کی. مثلا یوں سمجھو جو 10th پاس ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں +1 +2 ہے یا PUC ہے؟ ہاں +1 +2. تو دیکھیے جو 10th پاس ہوتا ہے وہ +2 کرتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ میں نے +2 کیا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ 10 بھی پاس کیا ہے یا نہیں ہے؟ 10 پاس کرے گا نا +2 گئے گا. تو اگر کوئی بندہ +2 پہلے سے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 10 پاس کیا ہوا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ 10 پڑھا ہے تو +2 بھی پاس کرے، ضروری نہیں ہے. ویسے ہی ہر نبی جو ہے ضروری نہیں کہ رسول بنے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن ہونا ضروری نہیں. مسلم پہلی کیٹیگری ہے، مومن دوسری کیٹیگری ہے. تو مومن جب ہوگا تو مسلم ضرور ہوگا، لیکن ہر مسلم مومن ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. تو بیائی نہیں، پہلا درجہ جو ہے نبوت کا ہے، دوسرا درجہ جو ہے اعلیٰ وہ رسالت کا ہے. تو اس حیثیت سے سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے نبی جو ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں.
اور اسی طرح رسولوں کے اور انبیاء کے جتنے نام قرآن کے اندر آئے ہیں خاص کر ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 قسم کے ہم نے رسولوں کے نام آپ کو بتائے ہیں. فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. دیکھو ہم نے بہت سے رسولوں اور انبیاء کے نام آپ کو بتائے بھی ہیں, قصے بھی سنائے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے نہ نام بتائے نہ قصے بتائے. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ جن انبیاء کرام کے نام ہم نے تمہیں بتائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے ہی ہیں, بہت سے آئے, ان میں سے ہم نے جس کو چاہا ان کے نام بتائے اور جس کو چاہا نہ بتائے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جن کے نام بتائے اس میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں جس میں اللہ نے صرف اور صرف نام ذکر کیا, کچھ نہیں ذکر کیا. بعضوں کے نام کے ساتھ کچھ احوال بھی ذکر کیے, بعضوں کے نام کے ساتھ سیرتوں کے بھی کیا ہے پورے کے پورے سیرتیں ذکر کی, بعضوں کا تو کیا ہے کئی صورتوں میں ذکر کیا اور ان کے نام سے صورتیں رکھ دی. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی پوری ایک صورت, لمبی صورت ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تقریباً 72 جگہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر, تو اتنی تفصیل سے ہے. اور اسی طرح ذوالکفل ایک نبی ہیں جن کا صرف اللہ نے نام ذکر کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرف آئے, کہاں آئے, کس ملک میں آئے, کس دور میں آئے, کچھ نہیں ملتا, پتہ نہیں ملتا. ہاں اللہ نے ذکر کیا انبیاء کے ساتھ ان کا نام. تو جن جن کے نام آئے ان کے نام کے ساتھ, ان کے احوال کے ساتھ, جن کے قصے آئے ان کے قصوں کے ساتھ اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کے بارے میں کہہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.